BA سیکنڈ ایئر پیپر سیکنڈ پوئٹری یونٹ 4 منظومات یونٹ 4 کا ٹاپک نمبر 7 اختر الایمان۔ اختر الایمان کی ایک نظم، ایک لڑکا، تبدیلی۔ اختر الایمان کی شاعری کا آغاز اس وقت ہوا جب راشد معراجی اور فیض جیسی معتبر اور توانا آوازیں اردو نظم کی دنیا میں گونج رہی تھیں۔ اختر الایمان نے ان تینوں کی پیروی بھی کی اور اپنی انفرادیت کا نقش بھی جمایا۔ ان کی نظموں میں ان کے عہد کے تمام مسائل، مثلاً اخلاقی اور مذہبی قدروں کا زوال، معاشرے کا بکھراؤ، بھری انجمن میں انسان کی تنہائی اور بے بسی، غیر یقینی مستقبل کا خوف، سبھی کچھ نظر آتا ہے۔ لیکن ماضی کی یاد ایک کسک بن کر ان کی شاعری کے بڑے حصے پر چھائی ہوئی ہے۔ بچپن کا بھولا پن اور اس کے ساتھ خودداری، ہوش سنبھالنے کے بعد کی ریاکاری اور مصلحت اندیشی سے آخر کار متصادم ہوتے ہیں اور ایک لازوال نظم، ایک لڑکا میں ڈھل جاتے ہیں۔ نظم کا ہیرو دنیا اور معاملات دنیا سے آگاہ ہونے کے بعد جب گاؤں چھوڑتا ہے تو اس لڑکے کو اس کی امیدوں اور آرزوؤں کا کفن دے کر وہیں دفنا آتا ہے، مگر وہ مرتا نہیں۔ ہر قدم ہر موڑ پر اس کا راستہ روکتا ہے۔ نظم کا یہ مرکزی کردار حالات کے ہاتھوں مجبور کسی کی خوشامد کرتا ہے اور کسی کے آگے دست سوال دراز کرتا ہے۔ آخر ہوتا یہ ہے کہ مگر جب کسی کے سامنے دامن پسارا ہے، یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو۔ انسان کا المیہ یہی ہے کہ حالات اس کی کمر توڑ دیتے ہیں، اس کے حوصلے چکنا چور ہو جاتے ہیں، خودداری کا خون ہو جاتا ہے۔ قدم قدم پر وہ سمجھوتے کرتا ہے، اپنے منصب سے گر کر ارباب اقتدار کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ مذہبی قدروں کا جیسا زوال اختر الایمان کے زمانے میں ہوا، شاید ایسا تاریخ میں کبھی نہ ہوا ہو۔ یہ شکست و ریخت اختر الایمان کی نظموں میں جگہ جگہ نظر آتی ہے اور اس کی پیشکش کے لیے وہ مختلف علامتوں کی مدد لیتے ہیں۔ اختر الایمان کی نظموں میں بھی وقت کی کم و بیش یہی کیفیت نظر آتی ہے، بلکہ وقت کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اسے بھی نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ اختر الایمان کا طرز اظہار قدیم اور جدید کے سنگم پر واقع ہوا ہے۔ ان کے یہاں ایک طرف روایت کی پابندی نظر آتی ہے تو دوسری طرف اس سے انحراف۔ انہوں نے آزاد نظم کی حیت کو گنی چنی چند نظموں ہی میں اختیار کیا ہے۔ ان کی زیادہ تر نظمیں پابند اور نیم پابند ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ان کے ابتدائی زمانے کے کلام میں زیادہ ترنم اور نغمگی پائی جاتی ہے، جس سے آگے چل کر نمایاں کمی ہوتی چلی جاتی ہے اور ڈرامائی عنصر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ رمزیت اور ایمائیت اور علامت سازی اختر الایمان کی نظموں کا خاصہ ہے، اس لیے بہت سی نظمیں ایسی ہیں جو قاری کی گرفت میں نہیں آتی۔ بعض نظموں کے معنی تو ایک دو بار پڑھنے کے بعد واضح ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی نظموں کی تعداد بھی کم نہیں جو بار بار پڑھنے اور غور کرنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی۔ شاعری کے لیے ضروری بھی نہیں کہ وہ آسانی سے سمجھ میں آئے، بلکہ بعض نقادوں کا تو کہنا ہے شاعری ہر کس و ناقص کے آگے اپنے چہرے سے نقاب نہیں اٹھاتی۔ اختر الایمان کے نقادوں کا خیال ہے کہ اپنی شاعری کے ابتدائی زمانے میں وہ فنی تدابیر سے زیادہ کام لیتے تھے اور پیکر سازی کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی۔ ان کی نظموں کے گہرے مطالعے سے اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اختر الایمان کی شاعری میں پختگی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ وہ بیانیہ
اور پھر ڈرامائی اظہار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ تاریک سیارہ سے اخترالایمان کے یہاں ایک تبدیلی نمودار ہوتی ہے، سماجی مسائل کی طرف ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے اور اظہار میں فلسفیانہ انداز پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ پرانی پراسرار فضا باقی نہیں رہتی، استدلالی اسلوب رمزیت و ایمائیت کی جگہ لے لیتا ہے۔ اب ایک اکھڑی اکھڑی سی کیفیت اور کھردرا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ دراصل وہ اپنے ارد گرد کی زندگی کو جیسا بے کیف پاتے ہیں، اس کو ایسے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قاری کے دل میں اس ماحول کے خلاف ایک طرح کی نفرت اور کراہیت پیدا ہو جائے۔ اظہار کی یہ تبدیلیاں اخترالایمان کی شاعری کے نئے رخ کا پتہ دیتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ابھی ان کی شاعری کو ایک لمبا سفر طے کرنا ہے۔